مرتضیٰ وہاب میئر کراچی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. مبارک. اور پہلے تو یہ بتا دیں وعدہ بھی تھا کہ یہ کنال جو ہے بن رہی ہے اور کھل بھی جائے گی, مطلب چلنا سٹارٹ ہو جائے گی, اینڈ وی آر دیئر ناؤ ماشاء اللہ. 13 اگست 2025 یعنی کہ آج سے 6 دن بعد ہب کنال 100 MGD کی جو نئی کنال ہے اس کو باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا, اینڈ اٹ ول بیکم آپریشنل. اور خبر یہاں ختم نہیں ہوتی, اس کے برابر میں جو پیرل پرانی کنال تھی جو کہ 45 سال پرانی ہے, جو ہم اپنے ویژولز میں دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. جی, تو اس کو بھی ہم ریہیبلیٹیٹ کریں تاکہ انفراسٹرکچر وائز ہمارے پاس 200 MGD یعنی کہ 2 کروڑ گیلن یومیہ پانی سپلائی کرنے کی کیپیسٹی ہو جائے گی. تو انفراسٹرکچر وائز وی ول بی کیٹرڈ فار. اس کا امیڈیٹ امپیکٹ جو ہے ہما وہ کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ کیماڑی اینڈ سرٹن ایریاز آف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں فائدہ ہوگا لوگوں کو. دوسری چیز یہ کہ پانی جو ہم ابھی اس کنال سے اٹھا پا رہے تھے وہ تھا 6 کروڑ گیلن. اب اس نئی کنال کی وجہ سے ہم 10 کروڑ گیلن اٹھائیں گے, یعنی کہ تقریباً 40 کروڑ گیلن میں ہم امیڈیٹلی اضافہ کر پائیں گے, جس کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا. اور جو میں نے کیچمنٹ ایریاز آپ کو بتایا اس کے یہ وہ ایریاز ہیں جو بالکل غریب لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ جن کو پانی کی بڑی شدید اور پانی مطلب ہوتا ہی نہیں تھا فار دی لانگسٹ ٹائم وہاں, تو ان کی مشکلات میں انشاءاللہ کمی آئے گی. جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا جس کو ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے, کہ جو ہب ڈیم ہے دیٹ از ان بلوچستان اور دیٹ از کنٹرولڈ بائی وابڈا. تو وابڈا نے بلوچستان کے لیے اور کراچی کے لیے ایلوکیشن کی ہوئی ہے. So Karachi gets 100 MGD from the canal. Now that we will have 2 canals, so we are in a position to extract more water from the dam. So we will be taking the matter to WAPDA, requesting them کہ ہمارا جو کوٹا ہے اس کو 100 MGD سے بڑھا کے اگر وہ 150 کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس مزید 50 MGD آئے گا, جس کا اگین فائدہ ایک عام آدمی کو ہو پائے گا. یہ وہ کنورسیشن ہے جو ابھی ہونی ہے, یہ آپ کی امید پہ ہے کہ ہم زیادہ بھی لے سکتے ہیں پانی؟ ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے اور اس کو ہم اور زیادہ اب ویگرسلی فالو کریں گے ناؤ دیٹ دی انفراسٹرکچر ہیز بین پٹ ان ٹو پلیس. جو امپورٹنٹ چیز ہے ہما وہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں کہا یہ جاتا تھا کہ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. فار دی لانگسٹ ٹائم تو مرتضیٰ نہیں کیا گیا نا, تو 22 سال بعد اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 22 سال بعد کراچی کے اندر ایک بڑا واٹر انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا, وہ ایکچولی ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ 13 اگست کو وہ ڈیلیور ہو جائے گا. دس از اے 12.8 بلین روپی پروجیکٹ. جو لوگ کہتے تھے کہ کراچی شہر کے اندر پیپلز پارٹی پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتی, یہ اس کا جواب ہے کہ یہ ہم نے کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈنگ نہیں لی. میئر پیپلز پارٹی کا ہے, چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ یار یہ چیز کرنی ہے, ہمارے منشور کا حصہ تھا, کراچی والوں کو وعدہ کیا تھا. تو ماشاءاللہ we've lived up to the commitment that we had made, and there are many more such things which are to come in the next few years. زبردست. we'll talk about some of the things because they have been promised. تو ہم اس کی ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ وہ باتیں کہاں تک پہنچی. بٹ sticking to this canal and water issue at the moment, مطلب آپ نے جو ڈسٹرکٹس بتائی ہیں جہاں پانی جائے گا, اور بڑی غربت ہے اور obviously وہاں پانی نہیں پہنچتا تھا. ناٹ سو غریب عوام بھی جو ہے وہاں بھی پانی نہیں پہنچ رہا. تو پانی کے ایشوز جو ہیں وہ ہیں, مطلب آپ بالکل ساؤتھ میں چلے جائیں, کراچی کو ریکوائرڈ تو بہت زیادہ پانی ہے دین دس ایز ویل. کوئی 1200 از دا فگر MGD جو کہا جا رہا ہے. ہم وہاں کب پہنچیں گے, کیونکہ 600 دیا جا رہا ہے, 1200 چاہیے, وی آر ہاف وے تھرو اونلی. یہ آپ نے یو've ہٹ بل جائے کہ دیکھیں جب ڈیمانڈ سپلائی میں اتنی بڑی کمی ہوگی تو ڈسٹورشن ہوگی, اینڈ دیٹس دا کروشل پرابلم. میں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے 22 سال پہلے جب کراچی میں پانی لاسٹ ٹائم ایڈ ہوا تھا K3 کے ذریعے, اس وقت کراچی کی سینسس کے حساب سے پاپولیشن تھی 96 لاکھ. Got it, of course. Okay, اور آج ہماری پاپولیشن سینسس کے حساب سے 2 کروڑ 3 لاکھ ہے, اور پریکٹیکلی شاید اٹس اباؤٹ more than that 3 کروڑ, رائٹ. تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے یا آپ کے پاس جو فیسلٹی ہے وہ ہے 22-25 سال پرانی, جب آپ کی آبادی موجودہ آبادی کی شاید آدھی سے بھی کم تھی, رائٹ. سو یہ کروشل ایشو ہے. اب اس کروشل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب پانی کی سپلائی سٹارٹ ہوتی ہے ہما, تو اس کے اندر 2 طریقے ہیں. یا تو شہر کے اندر ایک منصفانہ تقسیم پانی کی شروع ہو جائے, یعنی کہ آپ کو بھی کچھ پانی مل رہا ہے, مجھے بھی مل رہا ہے, کیمرامین کو بھی مل رہا ہے, ہر بندے کو مل رہا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر کسی نے کوشش یہ کی ہے سارا پانی مجھے مل جائے. اچھا, جو لوگ واٹر سورس کے قریب ہیں
ان کو پانی نیچرلی مل جاتا ہے. تو جب پانی کی آپ سپلائی سٹارٹ کرتے ہیں کینجھر سے, تو کینجھر کے بعد دھابے جی آتا ہے, دھابے جی کے بعد یہ گھارو آتا ہے, گھارو کے بعد ملیر آتا ہے, ملیر کے بعد یہ 2 حصوں میں بائیفرکیٹ ہوتا ہے. ایک ایسٹ کی طرف لائن جاتی ہے اور ایک جو ہے ملیر کے ذریعے لانڈھی کورنگی سے ہوتی ہوئی کلفٹن کی طرف آتی ہے. اب یہ جو ہماری ٹینکر مافیا جس کے بارے میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے, اس کی سب سے بڑی جو میجر کیچمنٹ ایریا ہے یہ آپ کا ایفلوئنٹ ایریا ہے جو کہ کلفٹن کا ہے اور ڈیفینس کا ہے. وہاں تک پانی پہنچ نہیں پاتا, اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایز آئی ایکسپلین کہ 99 میں آپ کی آبادی کیا تھی اور آج آپ کی آبادی کتنی ہے. تو آپ کی آبادی کورنگی میں اتنی بڑی ہے, آپ کی آبادی ملیر میں اتنی بڑی ہے, ایسٹ میں اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کنیکشنز ہوتے گئے اور پانی جو ہے وہ ٹیل اینڈ ایریاز تک نہیں پہنچ پاتا. یہی ایگزامپل جو ہے وہ لیاری کے لیے بھی ہے اور کماڑی کے لیے بھی ہے. سو واٹ وی ہیو ڈن از اور واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ از وی آر ڈیولپنگ اور کنسٹرکٹنگ 2 ڈیڈیکیٹڈ لائنس جو ایلیویٹڈ ہوں گی. ایک لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ آ رہی ہے تاکہ اس کے اندر نہ پانی کی چوری ہو, اور وہ ڈیڈیکیٹڈ جو ہے آپ کو لیاری کے پاس پانی پہنچائے گی, جس سے لیاری کا جو ٹیل اینڈ کا ایریا ہے آپ اس کو ایڈریس کر پائیں گے. دوسرا ہم کام کر رہے ہیں ڈی ایچ اے کی سائٹ کے اوپر کہ ہم یہ شارع بھٹو کے ساتھ ایک پیرلل لائن لے کے آ رہے ہیں جو کہ 10 MJD ڈیڈیکیٹڈ پانی ٹیل اینڈ ایریا کو پرووائڈ کرے گی. اس کی اپروول ہمیں گورنمنٹ سے یہ موسٹلی فور اگر وہاں سے لا رہے ہیں آپ تو یہ ڈیفنس ایریاز کے لیے ہوگی. جی یہ مسجد عائشہ تک لائن پہنچے گی اور اس کے بعد پھر اس کی انٹرنل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈی ایچ اے کرے گی. یہ مطلب اس سے پہلے کہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جائے قوم, اس کو ٹائم لگے گا؟ جی اس کو اکتوبر میں ہم کام سٹارٹ کریں. 10 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اس کا اپروول میں نے کروا لیا ہے. گورنمنٹ ہیز بین ویری کائنڈ, چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے, بلاول صاحب کی مہربانی ہے. اپروول میں نے کر لیا ہے. اس کو انشاءاللہ اکتوبر میں ہم ٹارگٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے اینڈ اٹ ول ٹیک 12 months فرام اسٹارٹنگ ان اکتوبر. آپ کہہ رہے ہیں 12 months اگلے اکتوبر تک, تو ٹھیک ہے بیکاز obviously we need to know, اور آپ سے ہم پھر پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں تک بات پہنچی. ساتھ ہی K4 پروجیکٹ کا بتا دیں کہ یہ اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, where does it stand at the moment؟ دیکھیں K4 پروجیکٹ کے 2 کمپوننٹس ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 22-23 سال میں بڑا اس کے اندر میس کریٹ ہوا. اب اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ کے اوپر وابڈا کام کر رہا ہے جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ کر رہی ہے, اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے جو کہ شہر کے اندر پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس کے اوپر واٹر کارپوریشن کام کر رہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے ہمیں وہ فنڈنگ اس کی پرووائڈ کی ہے. 77 بلین روپیز ہیں, وہ تمام فنڈنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو K4 آگمنٹیشن کے 4 کنڈویٹس ہیں جس کے اوپر کام ہونا ہے. تو ہم نے وہ کام سٹارٹ کر دیا, اور پہلا فیز اس کا جو ہے وہ ہو رہا ہے پرانی سبزی منڈی کشمیر پارک کے سامنے, جس کی ہم نے ٹینڈرنگ کر دی, اور باقی 3 لائنز کے اوپر اب کام ٹینڈرنگ کا اس وقت چل رہا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کا کمپوننٹ ہے اس کو میں ڈائریکٹلی خود نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وابڈا نے اس سال فیڈرل گورنمنٹ سے بجٹ میں شاید 40 ارب روپے مانگے تھے تاکہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جا سکے. دیٹ ہیز ناٹ بین اپرووڈ ان دا بجٹ. ان کو شاید بجٹ میں 3.5-4 ارب روپے دیے ہیں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے کراچی والوں کے بہاف پہ فیڈرل گورنمنٹ اس کا کل کتنا ہو جائے؟ جو فیڈرل گورنمنٹ کا کمپوننٹ ہے اس کا 125 بلین حجم ہے, جو کہ کینجھر سے اس کو لے کے آئے گا ٹو چڑیا, ایک مقام ہے ہمارا کراچی کے بارڈر پہ, اور فرام چڑیا ٹو دی انٹرنل آرٹریز آف کراچی وہ ہم کر رہے ہیں. اس کی کاسٹ 77 بلین روپیز ہے. اپروکسیمیٹلی یہ 205 یعنی 200 پلس ہی ہو گیا نا سارا. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پارٹ آف دا تھنگ وہ یو آر آن یور وے ٹو اٹ. وی آر آن آور وے ٹو اٹ, وی آر ڈوئنگ اٹ. اور وفاق نے ابھی کتنے ایشو کیے ہیں؟ وفاق نے, وابڈا نے 40 ارب مانگے تھے, لیکن شاید جو ایلوکیٹ بجٹ میں کیے گئے وہ 3.5-4 ارب ہیں. یہ اس پہ بہتر پرسپیکٹیو آپ کو کسی فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے سے مل سکتا ہے. یہ تو مطلب یہ تو پھر دس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ اگر آپ 125 کہہ رہے ہیں اس میں سے کتنے 4-5 ارب کی بات کر رہے ہیں آپ پھر ابھی نا. لیکن یہ کام ایلوکیشن تو پہلے سے سٹارٹ ہوئی ہے. ان کو مزید کام کرنے کے لیے 40 ارب روپے چاہیے تھے. ہر ادارہ جب کام کرتا ہے نا تو اپنا ایک اسیسمنٹ کرتا ہے وہ, اور پھر وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو ہم یہ کام کر پائیں گے. تو انہوں نے اس مالی سال کے لیے دیٹ از 25-26 کے لیے وابڈا نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں 40 بلین روپیز بجٹ میں ایلوکیٹ کریں. وہ انفارچونیٹلی ایلوکیٹ نہیں ہوئے. اچھا, کین یو گیو اس لائک اے رف ٹائم فریم کہ آپ کو لگ رہا ہے ڈسپائٹ آل دیز چیلنجز جو ہو رہی ہوں, لیکن پھر بھی کوئی ٹائم فریم؟ دیکھیے وابڈا کلیم کرتی ہے کہ 26 دسمبر تک, یعنی کہ 2026 دسمبر تک وہ اپنا کام
کر لیں گے. کتنی بھی ڈیڈ لائن ہے یہ؟ اس سے پہلے بھی کیونکہ بات تو کافی بار ہو چکی ہے. دیکھیں میں لوگوں کو امید دلانا چاہتا ہوں, پہلے اس طریقے سے شاید سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں ہوا, بہت سارے اس کے اندر ایشوز تھے, لٹیگیشن آ گئی تھی, کورٹ کے اسٹے آرڈرز تھے. تو جو اچھی چیز ہے وہ اسٹے آرڈرز ختم ہو گئے, لٹیگیشن ختم ہو گئی ہے, ول بڑی سبسٹینشیل ہے جو نظر آتی ہے ہوتے ہوئے. صرف یہ کہ فسکل سپیس جو ہے کسی بھی کام کرنے کو, لیکن وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت امپورٹنٹ. تو میں اس پروگرام کے توسط سے, نئے چیئرمین وابڈا بھی اب آ گئے ہیں, ہی واز کور کمانڈر کراچی, سو ہی از آلسو اویئر آف دی گریوٹی آف سچویشن ان کراچی اینڈ دی پلائٹ آف دی پیپل آف کراچی. تو آئی ایم گوئنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم ایز ویل اینڈ ریکویسٹ ہم کہ ان کی بھی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں بس ہم بھی ادھر یہی کہیں گے کہ پلیز اب کر لیں. اچھا ویری کوئکلی, بیکاز ماشاءاللہ کراچی کے بھی ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. ایک پچھلے گھنٹے میں مرتضیٰ ہم بات کر رہے تھے, یہ جو آگ لگ جاتی ہے آئے دن فیکٹریوں میں, اس کے بعد فائر بریگیڈز کا وہاں پہنچنا, انفیکٹ وہاں فائر اسٹیشنز کا نہ ہونا انڈسٹریل زون جیسی جگہ پہ, اٹس اے لٹل شاکنگ. مطلب وی آر اے میگا سٹی اور اس میں اتنے بڑے انڈسٹریل زونز ہیں, لیکن ان کی اپنی اس طرح تیاری نہیں ہے کہ کوئی ہو, یا پھر سٹی انتظامیہ نے کے ساتھ مل کے وہ تیاری نہیں ہے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دیٹ؟ آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں اس کی. ہر انڈسٹریل زون میں فائر اسٹیشن موجود ہے. اچھا اس فائر اسٹیشن کے اندر دو جو ہیں فائر ٹینڈرز کھڑے ہوتے ہیں. یہ جس جگہ پہ کل آگ لگی, پہلے دن میں کے ایم سی کی طرف سے دیے ہوتے ہیں. جی نیچرلی کے ایم سی فائر ٹینڈرز کے ایم سی کے ہیں. جو سارا فائر کا سٹاف ہے وہ کے ایم سی کا ہے. تو کل بھی جب آگ لگی, ای پی زیڈ اے, دیٹس اے فیڈرل area. Got it. Not KMC is not drawing any revenue from it, and government is not drawing any revenue from it. It's completely federal government area. So they should have their own facilities. وہاں پر جب یہ آگ لگی تو ہمارے فائر ٹینڈرز وہاں پہنچے, ہم نے پانی کی سپلائی تھرو آر ہائیڈرنٹس اس کو انشور کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو صبح والی آگ تھی وہ بجھ گئی. پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا, اس کے اوپر بھی اگین کام جو ہے وہ کے ایم سی کے فائر مین نے ہمارے فائر ٹینڈرز برنگ یو اپ ٹو سپیڈ. ہم بھی پچھلے گھنٹے میں یہی بات کر رہے تھے کہ اب یہ اتنے انڈسٹریل زونز ہیں, وائی کین دے ناٹ میک دیئر اون, مطلب اپنے آپ کو تو آپ سیکیور کریں, اینڈ گڈ آن یو کہ obviously, لیکن آپ سروسز دیں, ساتھ مل کے کوئی کام ہو جائے, فائنینسنگ ان کی ہو. This is not good on my part or KMC's part. This is our responsibility because شہر تو ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں. لیکن کین وی اسٹیپ فارورڈ فرام اٹ اور مل کے کوئی کام ہو جائے؟ میں دیکھیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل فائنینشیل کیپٹل ہے, and the federal government has to support such initiatives. You know, you have to have faith in the local government, you have to have faith in the local tentacles, because آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے چیزوں کو مائنیوٹلی جو ہے نا مینیج نہیں کر سکتے ہیں, اس کو آبزرو نہیں کر سکتے. ہم یہاں موجود ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. میں اس انسیڈنٹ سے اگین ریچ آؤٹ کرنا چاہوں گا تمام انڈسٹریل ایسوسیشنز کو بھی. میں کل بھی ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ تھا, اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہی بات کروں گا کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ورکنگ میکنزم کہ اس کے اندر لوگوں کو جو مسئلہ ہے ان کا اس کو حل کیا جا سکے, اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, ان دا مین ٹائم جو کے ایم سی اپنے وسائل اس کو استعمال کر رہی ہے. If we may add there, جس طرح لوگوں نے ایگزٹ کیے ہیں وہ جلتی ہوئی بلڈنگز, مطلب there has to be some check and balance and control کہ 1500 بندہ کام کر رہا ہے اور کوئی آگ لگ گئی ہے, نہ کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہے, فائر انجنز نہیں ہے, اپنی مدد آپ پہ. یہ تو بڑی بات ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. اور یہ پچھلے 1.5 ماہ میں میرے خیال میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے اسی علاقے میں, ای پی زیڈ اے کے اندر. پہلا واقعہ جو میں نے بتا رہا ہوں وہ عید کے شاید غالباً تیسرے دن ہوا, بقرعید کے تیسرے دن آئی واز دیئر, جس کے اندر ہمانی جو پرفیومز کی فریگرنس کی فیکٹری ہے وہاں سے وہ آگ لگی, اینڈ دین 2 فیکٹریز اور اس سے افیکٹ ہوئی تھیں, اور ابھی بھی یہی ہوا اسی علاقے میں. تو نیچرلی تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہر عمارت کے اندر اس کے فائر سیفٹی اکوپمنٹ ہونے چاہیے, فائر ایگزٹ اس کے اندر ہونے چاہیے, اور وہ جو ادارہ اس کو کنٹرول ریگولیٹ کر رہا ہے دے شوڈ میک شیور کہ دیٹ از دا کیس. جلدی سے ٹائم نہیں ہے, کریم آباد انڈر پاس کا بتا دیں کہ 30 سپٹمبر 2025 انشاءاللہ وہ انڈر پاس کمپلیٹ, 1.5 مہینے بعد ہے. اس کے اندر صرف ایک کیویٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بارش تیز ہو جاتی ہے کوئی آئندہ چند روز میں, تو اس سے شاید کوئی ہفتہ 10 دن ڈیلے ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی باٹل نیک نہیں ہے اب.